لائف میں اس کے ایکسپرٹ بننا شروع ہو جائیں, غلطیوں سے ہم سیکھنا شروع ہو جائیں. بیوقوف ہے وہ جو آج اپنا کل سے بہتر نہیں کرتا, آج اپنا کل سے بہتر نہیں کرتا. ہم کرتے ہیں آج اپنا کل سے بہتر. اتنی اتنی زندگیاں گزر جاتی ہیں. وی ڈونٹ ریفارم اوور سیلف. ہمیں پتہ ہوتا ہے نیکی کا بدلہ یہ ہے, برائی کا بدلہ یہ ہے, اچھائی کریں گے تو یہ ریٹرن ملنا ہے, یہ کریں گے تو یہ ریٹرن. لیکن دین ایون ہم باز نہیں آتے. دین ایون کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ڈیفینیٹلی مت ماری جاتی. عقل اگر عمل میں نہیں آ رہی تو خالق ذکر والا قرآن ہے وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ دلوں کی سختی کا باعث بن جائے. جس ذکر میں فکر اور عمل نہ ہو نا, وہ دلوں کی سختی کا باعث ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا کئی گھروں کے اندر ایسے ہوتے ہیں. اب اگر بندہ اپنے آپ کے بارے میں سوچے, اللہ نے ہر بندے کو یونیک بنایا, ہر بندہ اسپیشل, اور ہر بندے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحیح اگر مورل انٹرپریٹیشن کی جائے تو وہ دماغ دیا جس کے نیورونز کو سائنسدان پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں. ایسا برین ہے ہمارے پاس, ایسی کیپلریز, ایسی وینز, ہر وقت اس کے اندر بلڈ سرکولیشن ہے, اور کنٹرول کیسا باہر آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. جنرلی یہاں ہارٹ بیٹ کے لیے آواز دیکھیں, تھک تھک اندر سے آواز وہ باہر تک نہیں آ رہی ہوتی. اس رب کو ہم پھر بھی نہیں مانتے, پھر بھی ہم کانسٹنٹلی اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. کیا ہم بھیڑ بکری ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں؟ کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ کہ ہم دیکھتے نہیں اپنے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ہم دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں. کہتے ہیں کہ جب ارسطو کو کہتے ہیں نا فادر آف ایجوکیشن, انٹروڈیوس کرا تو اس نے عقل دی تھی لوگوں کو. تو وہ جب سب سے پہلے کھڑا ہوا تو اس نے سب سے پہلے بتایا کہ میں ایسے جیسے ایک ڈسک پہ راؤنڈ پہ کھڑا ہوں, باہر میں گرینری میں آ کے کھڑا ہوں, تو وہ ایسے جیسے سرسوں کی فیلڈ میں کھڑا تھا نا, سرسوں کے فیلڈ ہوتی ہے نا, تو کہتے ہیں میں ایسے لگتا ہے اس کے کھڑا ہوں. کہتے ہیں میں ایک کمبینیشن دیکھا کہ نیچے پیلا رنگ اور اوپر نیلا آسمان تھا. میں ایک دم اللہ سے کنیکٹ ہوا. اس ارسطو کی بیس پہ فلاسفی ہوتی ہے. جب میں فلاسفی پڑھی تو سارا ارسطو پڑھنا پڑتا ہے, ایرسٹوٹل, سوکریٹس, ان کو پڑھنا, اگر کسی نے پڑھی ہے سقراط اور یہ دونوں پڑھنے پڑتے ہیں. اتنی ڈیپتھ میں اس کی باتیں, اور کس زمانے میں اس نے اپنی باتیں دی. وہ کیسے خدا کو پا لیتے تھے. وہ ایک گرین اور پیلے کے کمبینیشن سے کہتے ہیں او مائی گاڈ اللہ تو کیسا خالق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان, یہ چھتری اور یہ پیلا, اور میں اس کے اندر جاؤں تو مجھے کچھ ملے نا. مطلب اس واقعی اس کے کھیت ایسے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں کہ اس طرح سے نا. اس نے پھر اس کو آگے ان چیزوں کو بڑی ڈیپتھ میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی بھی اسٹیشن نہیں آتا کہ ہم رب کو پا لیں, اور ہمارا کوئی کنوکشن نہیں ہمارے اندر آتا کہ ناؤ ایم ٹو بی اسٹرانگ پرسن, میں زمین پہ اللہ کا خلیفہ بن کے رہوں گی, اور مجھے اپنی پازیٹیوٹی کو آگے پہنچانا ہے, اور مجھے ایک ایگزامپل بننا ہے اس جگہ کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ. ایگزامپل کیسے بنتا ہے, ولی اللہ کیسے بنتا ہے, ان کے چلے کیسے ہوتے ہیں. آج ہم بھی ولی اللہ بن جائیں, یقین کریں اگر ہم چغلیاں, غیبتیں, بدگمانیاں چھوڑ دیں. میرا ولی اللہ 5 نمازیں پڑھتا ہے فرض, اور 7 2 نفل پڑھتا ہے. میں اس کی زبان بنتا ہوں, ہاتھ پڑھتا ہوں, فرشتے پاؤں کی, اور عرش والے فرشتے اور میں دیکھ کے اس کو خوش ہوتی ہوں اور ان کی دعائیں مانگتی ہوں. یہ ہوتا ہے ولی اللہ. ولی اللہ بھلا کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سب سے پہلے ولی کو میں دیکھتی ہوتی ہوں کہ نبی کے بعد ابو بکر تھے, تو اتنا ان کو ہوا کہ معراج کی باتیں کچھ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا, حضرت عائشہ کو ایک دن بڑے خوش ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ مانگو جو مانگتے ہو. تو انہوں نے کہا میں اپنے والد سے پوچھ کے مانگوں گی نا کہ میں نے کیا لینا ہے نا. تو اپنے والد کے پاس گئیں. جب اپنے والد کے پاس گئیں نا, تو اپنے والد سے کہا کہ اس طرح مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی تھے, بڑے راضی تھے, تو انہوں نے مجھے ایسے کہا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, ان سے کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ آپ سے سرگوشیاں کی تھیں نا, ان میں سے ہمیں کوئی ایک بات عطا کر دیں. ہماری بیٹی ہو, ہم ہو, کیا ہم مانگیں؟ ہم تو گرمی سردی کے کپڑے مانگ لیں گے بس, اور کچھ نہیں مانگیں کہ پلیز ہمارے یہ بنوا دیں, اچھے اچھے گھگرے فراک تیار کرا دیں, ہم فل کرتی پھریں. انہوں نے جب کہا تو کہ جا کے تو مانگ, وہ چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان جا کے یا رسول اللہ, میرے والد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے کہ وہ بکر کی انٹیلیجنس سے بڑے خوش ہوتے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے رب نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو پہلی بات میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کیا کی نا. میں نے کہا ساری مانگ لیتے, زیادہ اچھے خزانے مل جاتے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی سرگوشی جو کی نا, تو انہوں نے کہا اگر جنت میں سیدھا جانا چاہتا ہے نا تو کبھی دل نہ کسی کا توڑنا. اگر جنت میں سیدھا جانا چاہتا ہے نا تو دل آزاری نہ کرنا, دل نہ کسی کا توڑنا کبھی.
تبھی کہا نا صدقہ لینے آئے، سواری پہ ہو، جیسے بھی ہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، لٹا دو سائل کو، اور ایسے کر دو ایسے کر دو. تو جب نبی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچی، اب یہ اگلی بات سننے والی ہے، حضرت ابوبکر کی انٹیلیجنس کو سمجھنا، یہ تو بات کچھ بھی نہیں. حضرت ابوبکر کے پاس پہنچی تو حضرت ابوبکر پہ سسکیاں اور رو رو کے بے ہوش ہے کہ میرے والد، اب میں نے آپ کو کیا ایسی بات بتا دی ہے جو آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اور ایسے ہو کہ کئی دیر زاروں قطار روتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دل نہ توڑنا تو اللہ نے بڑی حکمت سے سمجھایا ہے نا، اور کہا کہ کسی کو ناراض نہ کرنا. ہم نے کہا جو ہم دل توڑتے ہیں وہ سیدھا دوست کی. ہم نے کتنے لوگوں کے دل توڑے ہوں گے، ہم نے کتنے لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے دل دکھائے ہوں گے. ان کا انالیسس دیکھیں کیسے. وہ اتنا روئے کہ ہم نے اللہ اگر کسی کا دل دکھایا معافی دے دے، اگر کسی کا دل توڑا معافی دے دے. میں جب یہ سنا اتنی معافی اللہ سے، ایٹ ٹائمز ہمیں کسی سے بات بھی نہیں کرنی آتی، ہم جاتے جاتے دل توڑ جاتے ہیں، جاتے جاتے دل دکھا جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر ان کا تقویٰ دیکھیں کہ وہ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کبھی ایسا گناہ کیا مجھے معافی دیتے، مجھے معافی دیتے. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بڑوں کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو ایسے کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو بھی ڈیل نہیں کرنا آتا. گورے ہم سے بہتر بچے پالتے ہیں. ڈونٹ سے اینی تھنگ. ایک میں نے وہ لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، اس کو پڑھ لیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ تھوڑا سلو لرنر تھا لیکن جوائنٹ فیملی نے اس کو پاگل کر دیا. اور نلائق جی تو انہوں نے کھانا کھلا رہی ہے نا کپڑے نلائق جی پاس ہی نہیں ہوتا کلاس. جب کوئی سائنٹیفکلی اس کا برین نہیں ہے، سائنٹیفکلی اس کا برین نہیں، اینڈ یو کیپ آن ٹیزنگ ادرس، تو امبیرس کرتے ہو دوسرے. ایسے بندے کی کیا بخشش ہوگی، ایسے بندے کی کیا. اور یہ میں نے ایک گھریلو مثال دی ہے، اپنے بچے کو بھی کہتی میں نے جب کمپیریزن اپنے بچے کے ساتھ کری جاتا. اور اکثر لوگ، ایک بہت سپلٹ فیملی تھی، اس بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے گئی، اس بچے نے وہاں بیٹھ کے بتایا، اور اس بچے کو بائی برتھ جیسا اس کا برین کی بھی پرابلم تھی، بائی پولر بھی تھا، کبھی ڈائگنوز ہی نہیں ہوا، MBA تک پہنچ گیا تھا. اور جب وہ سائیکیٹرسٹ پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے بیٹھ کے بتایا کہ میری ماں مجھے میٹرک کے نمبر نہیں آتے تو ماموں کے پاس چھوڑ جاتی، وہ اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے سوٹیوں کے ساتھ، اتنی ہراسمنٹ انہوں نے میرے ساتھ کی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ میرے سسرال میں بیچتی ہوتی، اس کو مار مار کے میٹرک پاس کراؤں. ایٹ ٹائمس صحیح بچے بھی ہوتے ہیں ان کو پاگل کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سروائیول ہوتا ہے. پھر بچے کو امبیرس کرنا، تانے دینا ہر وقت. یہ تو کہتے ہیں اٹس بیٹر ٹو گیو پوائزن انسٹیڈ آف کمپیئرنگ یور چائلڈ ود اینی بڈی. کبھی کسی کا کمپیئر، تمہارے تایا کا تو یہ بن گیا، تمہارے چاچے کا یہ بن گیا، تمہارے پپا کا وہ بن گیا. سب سے بیسٹ یو آر دا بیسٹ. اللہ نے سب کو یونیک اور بیسٹ بنایا. درمیان میں بات آج میں کہہ رہی ہوں تو یہ جو گریک میتھالوجی میں آپ کو بتا رہی تھی نا، انہوں نے عقل استعمال کی اور فینٹیسی کر کے اللہ تعالیٰ کو پاس پہنچ کے اتنی اچھی انہوں نے بکس لکھ لی، اتنی اچھی کتابیں لکھ لی، اور مسلمان بھی تو رب کو پا گئے. ہم کون سی آنکھ سے اللہ کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ملان کیا ہے؟ ہم کس چیز سے رب کو پائیں؟ ہم کیا ویژلائز کرتے ہیں رب کے بارے میں؟ کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی سمندر دیکھ کے اللہ کے قریب ہوئے، کبھی کسی چیز کو دیکھ کے اللہ کے قریب ہوئے، اور کبھی آپ نے اس پہ ایفرٹ پٹ ان کی ہے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، میرا رب کتنا اچھا ہے. ریئل اسپرچویلٹی یہ ہے. گیٹ اپ، مردہ زندگی گزار لی ہم نے، اب رب کو پہچان کے کام کرنے کا وقت ہے. لیٹس ریکگنائز اللہ، اور صحیح حقیقت ہے اس کی موجودگی کا احساس کہ وہ شارک پہ. دین ایکشن ول بی گڈ. پھر ایکشن بہتری کی طرف آ جائے گا. اگر آپ جڑ چکی ہیں پھر آپ کے اندر فلٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی، پھر آپ انکلکیٹ کریں گے، پھر بیج لگنا شروع ہو جائے گا، پھر ایمان آنا شروع ہو جائے گا، پھر قرآن کے ساتھ آپ کی صلاحیت بڑھے گی، پھر آپ صحیح معنی میں انٹلیکچوئل بنیں گے. جب آپ نے انفلٹر کیا، ڈیلی بیسس پہ ریئل ڈیسیژنز لینا شروع کر دیے کہ یہ میرا ایکشن صحیح ہے اور یہ میرا ایکشن غلط ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ڈیسیژن. کوئی باہر والا مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے میرے. اور میں نے تو ایک چیز دیکھی، آپ یقین کریں، میں پرسنل بات بتاتی ہوں، یہ جب مس بہیو کچھ ہو جائے نا، اس کے بعد بہت ساری استغفار کی تسبیح، بہت ساری اللہ سے معافی، بہت ساری توبہ، پھر آپ کی عبادت بھی کچھ عرصہ پھر بندہ گرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر آپ کی عبادت بھی بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت اچھا کچھ آپ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن معافی 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 معافی. اب یہ جو انسان ہے ایک ٹوٹل سائنس ہے. اس ٹوٹل سائنس کو سمجھنے کے لیے اللہ بندے کو پتہ ہے کہاں پہ عاجز کر دیتا ہے؟ یہاں پہ بندے کو عاجز کر دیتا ہے کہ جب تمہاری ہارٹ بیٹ پیٹ میں تھی نا، تو اس سے پہلے بھی آسمان پہ میرے پاس تھے روحوں کی صورت.
تم پیدائش سے پہلے بھی تھے، پیدائش بعد میں ہوئی. جب تم قبر میں جاؤ گے اور مٹی ہوگے، اس روح کو پھر جوڑ کے پھر کھڑا کر دو گا. کاش وی انڈرسٹینڈ دس تھنگ. مطلب ساری عمر گزر جاتی ہے، یہ والے کانسیپٹس نہیں سمجھ آتے کہ او مائی گاڈ پیدائش سے پہلے ہی روح تھی، اتنے سال وعدہ رست بنا لی تھی اس نے، اور لے بھی لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں ریکگنیشن تمہارے انکانشیس میں ڈال دی ہے. یہ کتنا زبردست کانسیپٹ ہے کہ جب قبر ہے، ڈیکمپوز ہو گئے، کھاد بن گئے، پھر دوبارہ کھڑا کر لیں. مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کے لیے. کاش ہم لوگ کھڑا ہونا جو ہے نا، اس کھڑے ہونے کو سمجھتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ ڈر جائے گا مجھ سے. ہمارے جیسے ڈرتے ہیں کھڑے ہونے سے. جو سورہ رحمان جو ڈیلی دن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، اس کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، بس فلاں پا گیا. وہ اللہ میں اللہ کو کیا جواب دو گی؟ او اللہ. اور صرف 2 چیزوں کی جواب دے عورت کے لیے، اپنی زبان اور اپنی شرم کا. تم گارنٹی کر دو تو میرے ساتھ یوں ہو، تم گارنٹی کرو تو میرے ساتھ، مطلب ہم شرم کا تو کریں، زبان کی کیسے کریں؟ زبان کی گارنٹی کہاں سے آئے؟ وہ کیسے چلے کہ میں نے کبھی چگلی نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی تان نہیں کیا. اور میں تو کہتی ہوں اللہ، منہ در منہ تانا دینا، کسی کا دل توڑنا کتنی بڑی بات ہے. تو سیدھا سیدھا دوست کی منہ در منہ تانا دینا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوچو کہ تمہاری زندگی میں تابعین میں سے ایک نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس بک کے جو سٹارٹنگ پیراگراف میں آتا ہے، منرف بن عبداللہ تھے، اور بڑی اچھی اس کی ٹرانسلیشن اس بک کی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں تم سوچنے کی کوشش کرو کہ اصلاح قلبی، جب تم قلب کی اصلاح کرو گے تو اصلاح عمل آ جائے گا تمہارے اندر. جب تمہارے اندر اصلاح عمل آ جائے گا نا، تو پھر تمہاری نیت درست ہونا شروع ہو جائے گی. پھر نیت درست ہوئی ہے تو یہ درست علم آ گیا تمہارے اندر. پہلے ہمارے پاس کوئی علم نہیں. دوبارہ سے دیکھیں 4 چیزیں ہیں، 4 پوائنٹس اس نے لکھے، اسی میں ساری بک ریوالو کرتی ہے. ابھی میں بک کا نام نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے. تو اصلاح قلبی، اینڈ پھر اصلاح عملی، اور اصلاح عملی کے ساتھ جو آتا ہے نا پھر اصلاح نیت. درست نیت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بس پار لگا کے رکھ دیتی ہے. درست نیت کے اندر اور خرابی کہاں سے پیدا ہوتی، کیا کس طرح سے ہوتی، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور ایسے ہی 3 لوگ سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، علم والا، پیسے والا اور شہید، قاری پلس جو بھی ہے اس کے ساتھ آتا. اور ایسا دیکھیں گے 3 لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، نمبر 1 چیز جو غور و فکر آ گیا، پہلے ہمارا ایک پوائنٹ ہمیں ڈسکس کر لیا. اب دوسرا آ گیا صبر سے علم حاصل کرنا. صبر سے علم حاصل کیسے کریں، پیشنس کیسے آئے، کیسے سمجھیں کہ قرآن سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے اور الٹیمیٹ ریالٹی اور فلاح. یہ قرآن قبر کا بھی نور ہے، حشر کا بھی، ہر جگہ کا سایہ ہے. اور عورتوں اور مردوں دونوں کو کہا گیا کہ تم دونوں میں سے جو سب سے بیسٹ ہے، زیادہ ذکر کرنے والے اور زیادہ قرآن پڑھنے والے، دا بیسٹ. اور ذکر قرآن کا نام ہے. آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ کتاب پڑھنے والے. جنرلی یہ کتاب پڑھ کے نا، اگر ہماری بامقصد زندگی نہیں سٹارٹ ہوئی، اگر ہماری ایموشنل ہیلنگ نہیں ہوئی، ہماری زندگی میں ڈسپلن نہیں آیا، ایبسلوٹ پرسنالٹی نہیں بنی، یہ وہ راستہ جو آپ 40 دفعہ دن میں کہتے ہیں اہدنا الصراط الذین، یہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے. یہ راستہ کس طرح سے تھا؟ نیت بھی درست، علم بھی درست، عمل بھی درست، روحانی طور پہ بھی آپ اللہ سے کنیکٹ ہیں آل دا ٹائم. ٹول بھی آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کر لیے، اور پھر آپ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی آ گئے. قرآن آپ کا سمجھو obsession بن گیا، اور اس قرآن کے obsession کے بعد غور و فکر اور تدبر کی طرف بھی آ گئی. یہ پریکٹیکل ٹولز ہم نے لینے ہیں کہ ہم کوالٹی کی طرف کیسے جائیں. کوالٹی، غور و فکر، اور ہمیں انسینٹیو کیا ہے. انسینٹیو کیا ہمارے لیے بھلا یہ چیزیں کرنے کے بعد؟ جنت ہے اتنی، اور دنیا میں بھی برکت ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم ایک کوئک ریویو لیں کہ ہماری آنکھیں کیا چیز کرتی ہیں، ہماری زبان کیا چیز کرتی ہے، ہمارے ہاتھ کیا چیز کرتے ہیں، ہمیں حتیٰ کہ اتنے بھی مانیٹر ہیں انہوں نے بھی جواب دینا وہاں پہ کھڑے ہو کے. ابن آدم قدم نہیں لیں گے، اور اگر زیادہ بولو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر منہ پہ لاکھ لگے گی، یہی بولیں گے بس، اور کچھ نہیں بولے گا. جسٹ امیجن کہ ہماری پاورز کتنی لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس گائیڈنس ہی ہے، اور قرآن کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ہمارے اندر ڈائریکشن نہیں آئے گا. اب مجھے آپ بتائیں کہ ڈائریکشن کیسے ہے، صراط مستقیم کا راستہ کیسے پکڑے؟ لیکن پھر بھی پکڑا ہوا کوئی نہیں صراط مستقیم پہ چلتا. جدھر جی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ڈیٹیل کی بجائے آپ یہ نہیں کہتے کہ تم پہ ایک رات نہ آئے کہ تم جماعت سے نہ جڑے، شیطان چکے لے جائے گا.
اور مجھے شیطان کے اچکنے میں سب سے زیادہ جو اس کا ٹول لگتا ہے، اس کے بھی ٹولز ہیں، اس کے 3 ٹولز ہیں آپ کے گھر میں بہت سارے. نمبر 1 چیز نیند، نمبر 2 چیز بھوک، نمبر 3 زیادہ بولنا. نیند کا جال پھینکتا ہے، پھر کھانا کھانے کا پھینکتا ہے، پھر بولنے کا پھینکتا ہے. اگر یہ 3 جالوں میں بندہ جو پھنس جائے وہ نکل نہیں سکتا. خدا کے لیے خاموشی بہتر ہے، خاموشی عبادت ہے، بہتر ہے اس کو نا. یہ 3 ٹولز ہیں جو اب کھانے کا تو اس نے ایسا اس قوم پہ پھینکا ہے کہ سب سے اچھا بزنس ہی کھانے کا ہے، سب سے زیادہ ہوٹلز ہی ہیں، سب سے زیادہ 24 گھنٹے کھانے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی مینرز بھی نہیں، کوئی ٹائمنگز ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سنت کا نہیں پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ، کوئی معاملات نہیں پتہ. پھر ہماری زندگی میں ریفارمیشن کیسے ہوگی؟ جو گھر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا ان گھروں کے لائف اسٹائل بالکل چینج ہوتے ہیں. اب آپ کی چوائس ہے آپ اپنی ڈائریکشن کو کیسے درست کریں گے. کسی کے مائنڈ میں کوئی میں کوئی بلائنڈ ہوں، میں کوئی پاگل ہوں، اس کو فالو کر لوں، اس کو فالو. بنی اسرائیل اور جو ادھر کے قریش تھے، لیڈرس تھے، انہوں نے کہا ہمارے باؤ اجداد یہ کرتے ہیں، ہم نے بھی یہ کرنا. تو کیا آپ بڑوں کے فٹ پرنٹس پہ چل رہے ہیں؟ کس فٹ پرنٹ پہ چل رہے ہیں آپ؟ جو حق ہے تو حق تک گئے نہ ہو، پڑھا ہی نہ ہو. پھر اور پڑھنا بھی پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 15 دن کے مہینہ کہ ہفتہ؟ بتائیں کتنے عرصے بعد پڑھتے ہیں؟ ہفتے بعد قرآن کھلتا ہے آپ کا؟ ڈیلی کھل جاتا ہے. چلے شکر ہے کنیکٹڈ ہے، کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں وہی بات ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ کسی کا تو بھلا نہیں ہے، اپنا ہی بھلا ہے، کچھ بھی نہیں. میں نا اکثر اپنی بہو کو یہ کہی ہوتی ہوں جب بھی کوئی بات سمجھا رہی ہوں نا، نہیں تو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، دس از یور بینیفٹ. اگر اڈاپٹ کرنا کر لو، نہیں تو مجھے کوئی اتنا اس کا کوئی بھار نہیں ہے. تمہاری ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو جائے اب تمہارا ہی فائدہ ہے. تمہیں اگر ڈسپلن کرنا آ جائے اپنی لائف کو تمہارا ہی فائدہ ہے. اگر تمہیں کچھ کام کرنا آ جائے نا تو تم پھر دعاؤں دے گی کہ ہمیں آ گیا کام کرنا. پر آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا، آہستہ آہستہ چلنا، کیونکہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے بچوں کی عادتیں خوب خراب کی ہوتی اور پھر اس کے بعد ان کے لیے اڈاپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. عادت چھوڑنا کیا ہے بتائیں ذرا؟ اس نے اخلاق کس نے پڑھا؟ عادت چھوڑنا کیا؟ سب سے پہلی حدیث یہ یاد ہونی چاہیے جی، برابر ہوتا ہے عادت چھوڑنا. پہاڑ ہل سکتا ہے، عادت چھوٹنی مشکل. ہیبٹ ایسی چیز ہے بن جائے، اس لیے عادت بنانے سے منع کیا. ہیلدی ہیبٹس ہونی چاہیے، صبح جاگنا، رات سونا. اگر یہ ہیبٹس چینج ہونا شروع ہو جائے پھر انسان ہی چینج ہوتا. پھر ڈیفائن کر کے یہ بتائیں کہ مورالٹی آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہے. کوئی زبان کی ہے، کوئی اخلاقیات کی ہے. ہم سورہ ہمزہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں قرآن کی نالج کے بارے میں پتہ ہے. نیکسٹ لیکچر بھی اسی بارے میں تھوڑا سا ہوگا کہ ہم قرآن کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں، ہمارے کانسیپٹس کیسے ٹھیک ہو، ہماری لائف میں سے کیوں وہ ریڈیکل چینج نہیں آتی جو صحابہ کرام کی آتی تھی، اور ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ہم قرآن کو کیوں پراپرلی نہیں پکڑ پاتے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2، یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک آسان راستہ بنایا اس قرآن کو نبی، یہ مشقت والا راستہ نہیں. اور کہا سورہ مدثر میں کیا ہے کوئی اس کو لینے والا؟ یہ تو آسان سی چیز ہے، یہ تو بڑی ایزی چیز ہے. اس کو چھوڑ کے مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں ہیں، اس کو پکڑ کے آسانی اور رحمت. اور آپ چاہیں گے آپ کے بچے کی زندگی میں رحمت برکت نہ ہو؟ جو بندہ اللہ کو پالے، اس کتاب کو پالے، وہ سب سے ٹاپ کی چیز کیا چاہے گا کہ میرے بچے کو یہ مل جائے. تھوڑی سی مشقت بھی ہم دنیا میں کرنی پڑے تو آخر دنیا میں بھی اس کی خوشحالی ملتی ہے. اس کے بعد بھی ہم آسمان سے بارش کریں گے. کون سی کوئی اگزامپل مائنڈ میں آتی ہو کہ اس کی مشقت کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کی بیسٹ اگزامپل مشقت کی. مسجد نبی میں اتنی سکسیس سٹوری، اتنی سکسیس، اور اس کے بعد اس مسجد نبی، اور جو وہ غلام اور بدو تھے وہ گورنر اور جرنیل اور رولرز اور لیڈرز اور کمانڈر بن گئے. ہر طرف اللہ نے ان کو اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی. اب ہم دیکھیں کہ ہم خدا نہ خواستہ غیبت، چغلی ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے ہیں. ہم کہاں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور ٹائم؟ ود یور فرینڈس، سوشلائٹس، دوسروں کو ڈسکس کرنے والے. ہم وہ سرکل نہیں ہیں، لیکن میجورٹی وہی سرکل ہے. وہی ان کی کمیٹی پارٹیز، وہی انہوں نے. میں کبھی آپ کو ان کمیٹی پارٹی میں ان کے عمران خان کے لیے ڈانس دکھاؤں، آپ حیران رہ جائیں. ادھر کی اچھا، ہاں جی، پھر بڑی بریکنگ نیوز ہے. ہاں جی، میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے کہ لڑکوں میں بھی کمیٹی پارٹی ہوتی ہے. ابھی جناب کلب میں آپ وہی ہے. اچھا، بیچارے اس مرض سے بچے ہوئے تھے، اب وہ بھی اس مرض میں ہوتا ہے. لیکن ان کو جوڑوں کی فکر نہیں ہوگی، وہ پھر بھی کوئی پیسہ سے یوٹیلائز کر لیں گے. ان کو کوئی شو مارنا یا کوئی ایسے کرنے کی نہیں ہوگی. ایٹ لیسٹ سینسیبلٹی ہوگی ان کے اندر نا.
یہ تو ساری شو آف پارٹی. میں سوچتی ہوں اس کمیٹی کا کیا میں پڑا. بھی کسی اچھی کاز کے لیے ہوں. ہاں جی ہو سکتا ہے جس سے کہ ہیلپ ہوتی ہے کہ کسی کی شادی ہے کوئی کچھ کوئی کام ہے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں سارے کام نا. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو پھر ڈیکمپوز کریں گے پھر اٹھائیں گے دین ہمیں اپنے ایگزسٹنس کا پتہ نہ چلے پھر بھی ہمارے بڑے کہاں چلے گئے کسی بھی چیز کا پھر بھی اللہ ہمیں قرآن میں کال کر کے کہ یہ دیکھو یہ آسان سی چیز ملک الموت سے نہ ڈرو اس کے بعد ڈرو جو بعد 17 مرحلے ہیں. ملک الموت والا تو ایک مرحلہ ہے بس اس سے اگلا جو ہے قبر والا اس سے اگلا پل صراط حساب کتاب اعمال نامہ یہ کتنا ہے. بچنے والے صرف ذکر کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے. اگر قرآن اپنی جڑوں میں ڈال لیں تو سب سے پہلے آپ کی آخرت درست ہو جائے. اگر آپ کی روٹس میں چلا جائے اور ریفائنڈ کریکٹر کے ساتھ ہم اپنی پرسنالٹی کو کنٹرول کیسے کریں. ہم اپنی پرسنالٹی کو کنٹرول میں اگر ہمارے گھر والے ہماری کنٹرول پرسنالٹی دیکھ لیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پرسنالٹی ٹھیک رہے گی پرسنالٹی صحیح رہ جائے گی. غلطی کرنا انبیاء کا بھی شیو ہے پیغمبروں کا بھی شیو ہے لیکن معافی مانگنا اپولوجیٹک ہونا سوری کرنا اور اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونا کہ پرابلمس کو آپ کو فکس کرنا آنا. اچھا انسان اب آپ نے 5-6 پوائنٹس دیکھ لیے ہیں کہ ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے ہم نے تدبر بھی کرنا ہے ہم نے روحانی طور پر زندہ بھی ہونا ہے ہم نے صراط مستقیم پہ استقامت بھی اللہ سے مانگنی ہے ہم نے اپنی زبان کی ہم نے کانسٹنٹلی قرآن سے اپنا تعلق رکھنا ہے. اب فائنل چوتھی چیز جو آ رہی ہے ہمیں اچھا انسان بنے کہ جو قرآن میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شکر گزار بندے بن جائے. شکر گزاری کا جو اسٹیٹس ہے اللہ کے یہاں دا بیسٹ پرسن. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر انسان کو اللہ درجہ دے سکتا ہے صرف شکر گزاری کے ساتھ. ایک اخلاص اور دوسری شکر گزاری. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی جو فیوریٹ چیزوں میں سے ہوتا ہے نا وہ ان میں سے ہے. اگر اچھا انسان بننا ہے تو سب سے پہلے شکر گزاری. شکر گزاری کس چیز کی ہے سب سے پہلے قرآن کس چیز کی شکر گزاری کہتا ہے. 12-13 مقام ہے جو شکر کرنے کو کہتا ہے. شکر بجالا میرا کہ میں نے تجھے قرآن دیا. شکر بجالا اپنے والدین کا لیکن اپنی ماں کا زیادہ سورہ لقمان میں آتا ہے کیونکہ اس کا درجہ زیادہ. بی تھینکفل ٹو دیم اور پھر جو چھوٹوں کا شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. ہم کبھی کسی چیز کا لوگوں کو شکریہ نہیں ادا کرتے ہمارے اندر کبھی نہیں. ہم اگر جرنلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اس کا تو ہم ایک سینیریو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی یہاں پہ کلاس چل رہی ہوگی اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ اٹھے گا بغیر بتائے کلاس اسٹارٹ کرے گا اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ لے کے بیٹھ جائے گا. ایسا سینیریو کریٹ کرے گا کہ مین برانچ سے کٹ آف کرے. اس لوکیلٹی ابھی آج صبح ایک اور اس طرح کی نیوز تھی نا. کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ سوچیں یہ قرآن پڑھ کے کیا مینٹیلٹی ہوتی جب آپ کسی جماعت سے نہیں جڑے ہوئے اور اس جماعت کو آپ چیٹ کریں جب آپ کال کریں آپ فون نہ اٹھائیں آپ ہمارے پاس آپ کو اسٹارٹ کرنا سو آپ اسٹارٹ کریں آپ کو سپورٹ کریں گے کہ وہ اتنی اچھی میری اسٹوڈنٹ ہے کام اسٹارٹ کر رہی ہے مجھے اس کی اوپننگ کرنی ہے مجھے اس کو دیکھنا ہے مجھے اس کو ویلکم کرنا ہے مجھے اس کو کرنا ہے. انسٹیڈ آف تھینکفل ہرٹنگ ادرس. اور ہرٹنگ کے اندر پہ کیا معاملہ ہے 2 بہنیں کے کام کر رہی تھی. ایک بہن نے دورہ دوسری بہن نے کہا میں تو یہ کام اب نہیں کروں گی نائلہ باجی پلیز اس نے دورہ میں نے بھی کرانا تھا میرا دورہ قرآن رہ گیا میری وہ سارے فرینڈس کا سر ہم کس لیے یہ چیزیں کراتے پہلے مجھے تو یہ تو پتا ہے پہلے اپنی نیت تو چیک کرائیں مجھے پہلے اپنے انٹرنل بتائیں تو صحیح کہ کیا ہے. جو بندوں کا شکر گزار ہے جن کے جیسے ادارے نے ان سے کچھ کیا ہو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں بتائیں ذرا کیا اونرشپ آ سکتی ہے. یہ ہوتا کیا ہے یہ انفرادی اور اجتماعی کیا ہوتا ہے بتائیں کیا ہوتا ہے انفرادی کیا ہوتا ہے اجتماعی کیا ہوتا ہے اینی تھنگ یو انڈرسٹینڈ انفرادی آپ بتائیں. وہ ہو نہیں سکتا انفرادی اجتماعی اسٹرانگ ہوتا ہے. میں علامہ اقبال کی پوری شاعری پڑھ لیں ہر چیز پڑھ لیں. اگر شجر کے ساتھ لگی ہے تو بہار ہے اگر کٹی ہوئی ٹہنی ہے وہ پھل نہیں پا سکتی کبھی. اب میرے پاس کوئی لڑنے آئے یا بہن بھائی الگ ہونے ہو نا تو میں ہمیشہ اسے کہوں گی خوشی خوشی گھر سے نکلنا لڑ کے کبھی نہ نکلنا راضی کر کے نکلنا. ہاں جی اور ابھی کمپلیشن بھی نہیں ہوئی بالکل پھر وہ کٹ جاتا ہے اس چیز سے بالکل.
اور بھی بڑے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں. اب اگر کسی کو کہہ دیں گے نا یہ آپ کے یہ لیسن ٹھیک نہیں تھا, آپ کی یہ تجویز, آپ یہ ایز اے ٹیچر نہیں فٹ ہے, وہ تو آپ سب گرج بنا لیں گے, وہ تو آپ کو لڑائی پہ آ جائے ان کا. اور زیادہ تر میں دین کے کام میں دیکھتی ہوں کرسی چاہیے ہوتی ہے, باقی کام کوئی نہیں نظر آیا انہیں کبھی. وہ چھوٹے موٹے کام کو کام سمجھتے ہیں, یہ چھوٹا موٹا کام بتایا تو گردن اڑا کے رکھ دیں گے, ہمیں چھوٹا کام بتایا تو لٹرلی ایسے فیل ہوتا ہے, اڑا بھی دیں گے گردن, ان کے لیے گردن اڑانا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا نا. تو جنرلی ہم دیکھیں, ہم کسی بھی حالت میں ہیں, جو ہمیں صرف صدقے کی حدیثیں پڑھ لینا, 32 حدیث صدقے کی پڑھ لیں, مسکرانا, مشکل دور کرنا, راستے کا پتھر ہٹانا, راز رکھنا, کندھا دینا, یہ کرنا, تو وہ اتنا بڑا صدقہ لے کر ہمیں نیکی صرف کلاس لینے میں سمجھ آتی, ہمیں کوئی اور نیکی سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا میں کوئی نیکی ایگزسٹ کرتی. اور وہ نیکیاں نہیں وہ کر سکتے, یاد رکھنا, وہ نیکیاں نہیں وہ کر سکتے, ان نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے. ان نیکیوں میں ان کی ڈرامے بازی ہوتی ہے ہمیشہ. یہ اگر وہ چیک کر لیں نا اس چیز کو, اور کوئی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والا ہو تو تھوڑا سا جھنجھوڑ کے بتائیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صرف دکھاوا ریاکاری اور کچھ نہیں. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے, اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارے پاس نفع مند علم آ گیا, آپ کے خیال میں انفرادی طور پہ گھروں میں بھی کیا ہو, اداروں میں بھی کیا ہو, گھروں میں بھی کیا ہو, بڑے کو بڑا مانا جائے نا, اگر چھوٹا بڑا بن جائے تو غلط ہو جائے گا نا. تو جب تک یہ والے رولز آپ کے گھروں میں نہیں چلتے, آپ قرآن پڑھیں, آپ رسپیکٹ نہیں گین کر سکے. جس نے اللہ کی نظر میں رسپیکٹ نہیں گین کی وہ زمین پہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب تمہاری سواری رک جائے نا مانے, تو اپنے گناہوں پہ معافی مانگو, اللہ تعالیٰ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. میں نے آپ کو اسٹارٹ اسی سے کیا, توبہ معافی استغفار, بس. ہم تو چپ اسی لیے رہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں یہ ملے گا تھا نا کہ آپ ویسے تو قرآن پڑھتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, اس لیے چپ رہ جاتے ہیں. میں تو بہت یہ کرتی ہوں, شکر الحمدللہ, چپ رہتی ہوں کہ میں نے کچھ کہا تو کہنا ہے آپ تو قرآن پڑھتی ہیں. ہاں جی, اب بتانا بھی یہ بہت زور کا تیر رابن ہوڈ کا پڑھتا ہے. ہاں جی, اس لیے چپ رہنا. بالکل صحیح فیکٹس میں سے کہہ رہی ہیں جی. میں نے پوچھنا ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہی قرآن کو نوٹس میں بندہ کر لے, سارٹ سارا کچھ. اب جیسے میری بچی 5 سال کی ہے, قاری صاحب سے پڑھتی ہے, پہلے پڑھتی بہت اچھا پڑھاتے ہیں, لیکن اب جیسے میں نے ریسنٹلی دیکھا بچی مجھے بتا رہی تھی, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس کو مارتے ہیں. 5 سال کی میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, میں نے پھر ایک دن میں نماز پڑھی تو میں کے پاس ہی, تو میں نے اس کے پاس اتنی بند سی کیوں ہے نا, تو میں نے وہ چھپ کے دیکھا اپنے سسٹر کے روم سے نا, تو وہ اس کے ایسے سر پہ نا, جیسے وہ پڑھ نہیں مارا اس کو, ایسے ایک مارا, پھر دو مارا, پھر تیسرا مارا. پھر آپ نے نہیں مارا جائے؟ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آیا, تو ایسا تھا کہ میں خود رونے لگی ہوں اور باڈی مجھے بلا جان لینا. نہیں چل رہی ہے, ایسے ہو رہا تھا. میں اپنی ساس کے پاس گئی, ان کو میں نے بتایا. اب اتنی چھوٹی بچی کو وہ دیکھیں کہتی ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں پا رہا, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی بچی کو مار سکتے ہیں قرآن کے نام پہ. تو پھر ابھی تو مجھے ابھی بھی بتاتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا فیلنگ نا باڈی. اب مجھے کہیں نہیں سمجھ آ رہا, ہم قاری صاحب کو ہم نے اسٹرائک تو کر دیا کہ آپ نے آئندہ اگر پڑھایا نہیں تو نام پڑھانا, اس کو مارنا نہیں ہے. آپ نے پھر اس کو چانس دیا, اس کی عادت بدل سکتی ہے کبھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب وہی قاری صاحب جو مورلی مار سکتا ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ. کل میرے آفس میں ایک بندی بیٹھی ہوئی تھی اور پورا 1 گھنٹہ بیٹھی روتی رہی کہ میرے بیٹے نے 14 مارے پڑے تھے, پہلے قاری مارتا تھا, پھر چائلڈ ابیوز ہوئی. وہ کہتا میں کبھی قرآن پڑھوں گا ہی نہیں. 5 سال ہو گیا اس قصے کو, اور دنیا کی ہر کوشش کر چکی, سائیکالوجسٹ تک جا چکی. وہ کہتا جو مرضی کر, آئی ول ناٹ, میں نے نہیں کرنا. تو میں کہتی ہوں اگر آپ نے قاری سے پڑھانا تو اناٹینڈیڈ کبھی نہ چھوڑے, خدا کا واسطہ. اگر آپ نے پڑھانا ہے, اگر 1 منٹ میں وہ بچہ چھوڑ دینا قاری کے پاس, تو میں آپ یہ والی بات کہتی, آپ لوگوں کو میں 100 دفعہ بات سنا چکی. کون سی والی بات سنائی بھلا میں نے آپ کو, قاریوں کی کیا بات ہے؟ اینی بڑی آپ بتائیں, اگر آپ کو نہیں یاد تو میں بتائی کروں گا, بتائیں کیا. 50 دفعہ میں نے سمجھائی ہے بات, 50 دفعہ. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی آمنہ جاوید, اس کا بچہ اتنا بریلینٹ بچہ, راتوں کو اٹھے دروازے میں ٹکرے مارے, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. وہ دم کرا, انہیں سمجھ نہ آئی یہ بچے کو ہوا کیا ہے, یہ ہوتا کیا اس بچے کو. انہوں نے کہا ڈاکٹروں پہ فلان نے ہر چیز اس نے دکھا لی. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کیا سسٹم ہے نا, یہ اتنا روڈ بیہیویئر اس کا. ایک قاری صاحب کے پاس لے کے گئے نا, قاری صاحب کریم ٹاؤن کے تھے, بڑے اچھا نیک بندہ تھا. اس نے جب دم کیا تو اس نے کہا تو اس کے اندر تو بہت جن ہے جی, حاضر ہو گئے سارے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ
یہ کس کس کے پاس رہتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے. اس نے کہا کسی کے پاس نہیں رہتا سوائے قاری پڑھانے آتا ہے اس کو. اس نے کہا اب آپ جب قاری آئے گا نا, آپ نے صرف کہیں بند شیشے کہیں سے چھپ کے آبزرو کرنا اور ویڈیو بنانی. اس نے کیا کیا کہ بٹھا لیا اس کو, اور جو ہوتا ہے نا ابھی بالغ بچہ نے اس میں بہت جلدی جن آ جاتے ہیں, چھوٹے بچے میں بہت جلدی بلا لیتے ہیں, گناہ گنو نہیں ہوتے, پھر حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا ہاتھ کھولو. ہاتھ کھول کے اس نے جن بلائے, موکل بلا لی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کیا, اس کو کیا جس چیز کا بلوانا تھا اور خبریں لینی تھی نا, اور جا کے بتانا تھا اور پیسے کمانے تھے, وہ موکل بلا کے خبریں لی. جیسے اب آپ میرے سامنے آنا اس بلا استغفر اللہ, اللہ معافی دی, اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کریلے کھا کے آئیں گی اور گوشت کھا کے, میں وہی سنا رہی جو اس نے سنائے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے. بندہ آیا اور وہ اس کو جا کے گھر بتائے. اس بندے کو جب وہ بتایا کہ جی آپ تو یہ کھائے ہو گئے, تو بڑا ہی پہنچا بندہ ہے. کسی کو نہیں پتا میں گھر کھا کے 2 سکٹے پی کے آیا, اور یہ بتا. وہ ساتھ جو ہمزاد جن ہوتے ہیں نا, اس کو بلا کے فوراً پوچھ لیتے ہیں. اور یہ ہے علمی نالج جس کا جسے منع کیا گیا. اس بچے کی اتنا ٹریٹمنٹ ہوا تھا, ماشاء شکر ہے ہیز انجینئر ناؤ, شادی ہوگی اس کی, پر جو سختی اور تنگی اس سامنے والی برانچ میں ہم نے اس کی دیکھ چھوڑی. ایک تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور جو ہمیں تو خود سمجھنا ہے کہ ہم کریں کیا, ہو کیا. ایک سیال کوٹ کاری کے پاس بھیجا, ایک ادھر والے کاری کے پاس بھیجا, ایک ادھر کسی نے کریم ٹاؤن, تو آخر وہ کریم ٹاؤن والے کاری نے پکڑوایا تھا سب کچھ. آپ کاریوں کے پاس چھوڑ دیتی ہیں, یہ ہوتے ہیں ٹرسٹ وردی. مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے جو حفظ پڑھے ہوتے ہیں, کیمرے لگا, یہ کر وہ کر, ایک کے پاس رہنے نہ, دوسرا اسسٹنٹ بٹھا, خبردار کوئی پاس کھڑا ہو. اور سورہ جن کا سبق آئے تو اس وقت سورہ جن کا سبق کانسٹنٹلی نہیں پڑھاتے, روک روک کے توڑ توڑ کے دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کو اس طرح سے نہیں پڑھانا. اس کے ساتھ سب حاضر ہو جاتے ہیں اس کو پڑھانے سے. اتنی چیزیں آبزرویشن والی ہوتی ماؤں کے لیے بھی. اور ہم وی ڈو لائک دس ود دا کاریز, اور ان کو فری ہینڈ دیتے بچوں کو. اور جو کہتے ہیں کہ یہ آمنہ تھی اور یہ دونوں بہنیں دیورانی, نہیں دوسری بہن دیورانی چچاری, ان کے گھر بھی جاتا. ان کی 7-8 سال کی بچی تھی, اس میں بچی میں بلواتا. ایسے یہ میرے جیٹ کا بیٹا ہے, اس کا بھی رویہ ایسے ہی ہے کہ قاری صاحب کہتی کہ وہ نا رٹن ڈر رہے تھے, گھر سے آ گئے. کہ اب ہم نے نوٹس کیا نا کہ آئزہ کو دیکھا, پھر ان سے پوچھو تو انہوں نے کہا ہمارا بیٹا بھی ایسے ہی ہے, ٹیچر سے نہیں ڈرتا. جو قاری کا ٹائم ہے نا, جب رانگ ہوتا ہے کہتے گھر سے ہو گئے, قاری سے ہو گئے. اور میری بیٹی تو ایسے کھانا بھی نہیں اس نے بالکل چھوڑا ہوا ہے. آنٹی بتی مجھے بھی پرسنلی کہہ رہی تھی میری سانس, اس کو کہیں سے چیک کرواؤ, نہ کچھ کھاتی ہے, نہ پڑھنے کو بیٹھ رہی ہے, نہ قاری کا سبق پڑھ رہی ہے, ہمیں تو کچھ نہیں اس کی سمجھ. اللہ خیر کرے, بس دم کرائے گا, وہ تو خود دم کریں, صبح شام کے ذکر اذکار پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ خیر. اس کو سم اپ کرتے ہیں. کیا سمجھ آیا آپ کو آج, بتائیں ذرا جلدی سے پوائنٹس بتائیں کیا تھے, جاٹ ڈاؤن کریں کہ کیا انٹرو تھا. ہم نے صراط مستقیم کا راستہ پکڑنا کیسے, سورہ حوازہ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کرنا کیسے, اپنی نیت کو درست کیسے کرنا ہے, حق, دین, اسلام, روحانیت, اخلاقیات, مورلز, ان سب چیزوں کو, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کیسے پکڑنا ہے. جی بتائیں کیسے پکڑنا ہے. اینی تھنگ, اینی ٹپ کیا آپ کے پاس ہو. جی ایک ہی ٹول ہے قرآن. جی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہی ہم اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول یہی کرے گا, علم کے راستے پہ بھی یہی چلائے گا, اور بہترین ہماری چیز ہے کہ ڈسپلن لا کے امیجیٹ افیکٹس آنا شروع ہوتے. کھولنے سے بھی نیکی, دیکھنے سے نیکی, پڑھنے سے بھی نیکی, الف سے بھی نیکی, اور اللہ درجات کی بلندی کا. اب کیا کریں, سب سے زیادہ اسٹیٹس میں لوگ کون سب سے اچھے ہیں, کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے. جو مسلمان ایک قدم اٹھاتا ہے علم سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے 100 خیر کے راستے کھولتا ہے. اور اس کی وضاحت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں. ایک علم کا راستہ کیسے کریں, اس علوم القرآن کو کیسے سمجھے. ریچولز ایک طرف ہوتی ہے, اور لرننگ آف انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ایک طرف ہوتی ہے. اب ریچولز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اس میں سے عمل کیا لینا ہے, لیکن لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو عمل میں آئیں گے نا. یہ دونوں وائس ورسا گوز ٹوگیدر, اڈاپشن ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو بیسیکلی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے, ہمارے پاس بیسک گائیڈ بک یہ ہے, ہماری ریسورس سب سے اچھی یہ ہے, اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ مجھے یہ عطا کرے گا. مجھے اس راستے کو نہیں چھوڑنا, مجھے صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا ہی چلنا. انسان کو اللہ نے ایک بیلنس کریچر بنایا, ڈیوائن مینول کتاب بھی دے دی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, ہمیشہ کوشش جاری رکھتا ہے, ہر دم اپنے عمل سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ قریب ہوتا ہے, پھر کثرت سجود اللہ بتاتا ہے, پھر اس باعث سے نیکی کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ یہاں سے پھر وہ ورٹیکل ریالٹی کا آغاز ہو جاتا ہے. ہوتا وہ زمین پہ ہے لیکن کنیکٹڈ اوپر ہوتا ہے.
وہ ادھر دیکھتا ہے, ادھر سے اس کو انسٹرکشنس ملتی ہے, یہاں سے اس کا مال نامہ اٹھ کے اوپر جاتا ہے. یہ اس ورٹیکل ریالٹی کے ساتھ جس کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. کچھ ہوتے ہیں ان کی یہ ورٹیکل ریالٹی نہیں سٹارٹ ہوتی, وہ زمین پہ ہی اتنا ہی رہ جاتے ہیں. اگر آپ اسی لیول پہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ لیول نہیں بن پاتا. یو ہیو ٹو گرو اپ. کس طرح سے اپ لفٹ ہو بتائیں, گرو اپ کیسے ہو؟ یہ درجے ہیں, یہ اسٹیٹس ہے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, فورتھ ہے, اس پاس اتنا قرآن, اس پاس اتنی, کیسے تقویٰ کا راستہ کیسے ہے, ایمان کا راستہ کیسے, صراط مستقیم کا راستہ کیسے ہے, جو کیسے آئے. نعمتوں پہ شکر گزاری شروع کر دیں. سب سے پہلی چیز پکڑ لیں, شریعت کے کانسیپٹ شکر گزار بندے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ شریعت اڈاپٹ کر, پھر آخری چیز کرنے کے بعد دعا کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, اتنی اس کو آخرت یاد ہوتی ہے, اتنی اس کو آخرت یاد ہوتی ہے, نہ غیبت کرتا ہے, نہ زنا کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, نہ حق مارتا ہے, نہ کینہ رکھتا ہے, نہ حسد رکھتا ہے, نہ دھوکہ دہی کرتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم ہم صورت سٹارٹ کریں گے تو یہاں تک اس کا انٹروڈکشن تھا کہ انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا, انسان کو اپنا نفس دھوکے میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, کر لیں گے. اور سب سے بڑی بات میں نے آپ کو پورا سٹارٹ کیا تھا, مومن علم حاصل کرتا کرتا تھکتا نہیں. علم ضرور کچھ دیتا ہے بندے کو, ضرور کچھ دیتا ہے, لیکن اب وہ علم والی بات نہیں لوگوں کے اندر رہی. حاصل کرنا, سیکھنا, سوکھنا ختم نہیں ہو گیا کچھ آپ کے خیال. بڑے جینون سے اسٹوڈنٹ کوئی 8-10 سال پرانے ہیں ہمارے, وہی ساتھ اسٹک آن ہوئے ہوتے ہیں, اور جو اب بھی دورہ قرآن کریں گے وہ تو آ ہی نہیں پاتے کو 2-4 سال سے. یہ ہمارے دورہ قرآن کی فصلیں بیٹھی ہوئی الحمد للہ. تو آپ دیکھیں کہ اب آنا از ویری ڈیفیکلٹ. آپ کے لیے آنا کیوں مشکل ہے, پیچھے جو بیٹھی وائی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو جوائن. کبھی نہیں کی تھی. ہاں شکر الحمد. چلے آپ اس رمضان کی کمائی ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. تو اپنے بچیوں کو بھی لایا کریں, وہ بھی ینگ ہیں, ایگزامز ہو رہے ہیں. صحیح اٹیچ نہیں ہو پاتے, بس یہ مسئلہ ہے. اب اینڈ میں جو جس دی ہے نا کہ ہم نے یہ جو آپ کو 8 کام بتائے, ان 8 کاموں سے بچنا ہے, تبھی ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے فوکس ہونے, اینی بڑی اسٹوڈنٹس میں سے جی, اینی بڑی, کہ جو اتنی چیزیں بتائی ہیں, علم کے راستے پہ کیسے چل رہے ہیں. ایک لفظ بھی کسی سے سیکھنے کے لیے چل کے جانا پڑے تو کتنا امپورٹنٹ ہے. چل کے گئے اور علم والا راستہ, اور بخشش ہوتے ہیں, فرشتے پرورش آتے ہیں. کیوں نہیں علم پہ پہنچ پاتے لوگ, کیا وجہ ہے؟ ہم کتنا کہتے ہیں لوگوں کو نہیں آتے, کیا ریزن؟ میں کوئی کہتا میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا, میرے لیے بیٹھنا مشکل ہے. اللہ ایسی کچھ نہیں بات ہے. ڈال دے گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے نا, ویری رانگ کانسیپٹ نا. کاش کانسیپٹ ٹھیک ہو. یہاں پر یہ دیکھا آپ لوگوں کا ماحول بہت اچھا ہے. یہ کہ کوئی ابائے کے بغیر آ رہی ہے تو آپ اس کو کوئی تانا یا کوئی کچھ نہیں, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں. بالکل بہت ماڈرنلی ڈیفینیٹلی. ہاں کیمپس پہلے آئیں, آ کے سنیں تو صحیح, پھر آہستہ آہستہ بندہ اپنے آپ کو چینج بھی وہ اللہ نہیں کرتا, اور وہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور یہ والی چینج ہمارا کام نہیں, یہ والی چینج جو آ گیا اس کی رسپیکٹ, اس کی ڈگنیٹی, اس کو اللہ لے آیا, اس کا خیال. وہ نا ہائی اسکول کے اندر نا اس طرح ماڈرن قسم کی میرے ساتھ ہر کوئی, آپ ان کو چیک نہیں کرتے ہیں, ان کے بائیں دیکھیں, ان کی لک دیکھیں, ان کے فلان دیکھیں, اور سال ایک میں ان پہ فرق پڑ جاتا ہے. صبر کرو, ایک دن میں دین آہستہ ہوتا ہے, ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. گریجول چیز ہے, آہستہ خود آہستہ. ہی انسان کو اچھا نہیں لگتا, شرم آنے لگتی ہے. اور اتنی ان کے اندر چینج ہمیں کیا ہم سے ڈنڈے بہتر کے ہوتا زور ہے پہ, ریلی. ہمیں ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی کہا ہے ابایا پہنو, ابایا پہنو. ہمیں خود اچھا نہیں لگا, ہم نے پہننا شروع کر دیا. کیا کہیں میں فرسٹ ڈے یہاں پر آئی نا, ویسے میں دورہ قرآن بھی جاتی تھی, کبھی میں چادر لے لیتی تھی, دوپٹہ میں لے لیتی تھی. میں فرسٹ ڈے آئی, میں نے اتنی شارٹ سی شرٹ پہن لی, شلوار پہنی, ریڈ لپسٹک, اچھی بات اور ہے. میں نے ہاں وہ دوپٹہ لیا ہوا. پھر میں نے دیکھا مجھے اپنے آپ کو ایسا فیل ہوا, میں سب نے ابائے پہنے میں کس طرح کی لگ رہی ہوں یہاں پہ. پھر آہستہ آہستہ بندہ دیکھ دیکھ کے ماحول کو چینج چینج آنا شروع ہو. شکر الحمد للہ.
میں کہتی ہوں نہ کسی کو اس بات پہ امبیرس کرے. پتہ نہیں اندر سے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہو. ڈریں اللہ سے. پتہ نہیں کسی نے نہیں بایا پہنا اور کتنا اچھا اندر سے ہیومن بینگ ہو, اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دے دے گا. کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی کرائٹیریا کسی پہ نہ رکھے. پہننے والے کے لیے آپ کیا گارنٹی کر سکتے ہیں. اس لیے جس کا عمل اس کے ساتھ ہے, اگر میں بہت اچھی تو دعا کروں بس سمپل. اگر میرے اندر کوئی تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرما, رحمت اور برکت عطا فرما. اینی تھنگ نادیہ آپ کچھ بولیں. قرآن کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہم جڑتے نہیں, ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. مطلب ہمیں لگتا ہے شاید یہ کسی اور ہی ورڈ کی بات ہے, ہم اسے اپلائی نہیں کرتے. تو یہ تو تب ہی سمجھ آتی ہے اگر آپ اسے پڑھیں. اور دوسرا نیم تو شکر گزاری پہ جب واقعی ہو. اگر ہم ایک گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں, ساتھ لے کے کسی بائک پہ جا رہے ہیں, کسی گرمی میں, اللہ کا شکر ہے ہمیں ڈاکٹر نے دیکھ کے ہمیں اللہ نے ٹھنڈی گاڑی میں بٹھایا ہے, بالکل. کمفرٹیبل ہمارے پاس سواری ہے. شکر آتا ہی پھر ہے کہ اگر اپنے سے نیچے دیکھو تو, اوپر دیکھو تو نہ شکرہ پانی ہوگا. اللہ تعالیٰ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جنرلی نا آگے سے چلے ہمارے اندر تو تھوڑا سا ہو, آگے سے جنریشنز ہے نا, ہمارا کچھ تھوڑا کنیکشن اللہ سے. اگلی جو جنریشنز آ رہی ہیں نا ان کے اندر وہ والی شکر گزاری کی لیول نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں حق ہے ہمارا, حق ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. مجھے پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہماری سوچ فرق ہے ان سے. ہمارے پاس یہ ہے بس کہتے ہاں ان کو یہ مطلب نا مجھے لگتا ہے کہ نہ وہ ماں باپ کی بہت تھینکفل ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے نہیں پہلے اگر ماں باپ کے ہوں گے تو اللہ کے بھی ہوں, وائس ورسا. ہاں ہے, میں بھی لوں گا, میں بھی بابا سے بھی لوں گا. بس میں جس طرح فار ایگزامپل میں اپنے بیٹے کو کافی دفعہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح نہ کرنا, یہ نہ کرنا. آپ نے کیوں دے دینا, بابا نے دے دے, میرا اور بابا کا معاملہ. میں بھی سب کو کان میں لیتا صحیح بات. ہے اس کو نا. اور باپ ہمیشہ اسپینڈ کرنے میں اسی طرح ہوتا ہے, دے دیتا ہے بچوں کو اکثر نا. اور میرا ایک لائف میں مومنٹ ہوتی ہے جو آپ کو چینج کرتی ہے, میرے کیا اور اس مومنٹ کے ساتھ ہی آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے مینٹور میرے میں مومنٹ آئی وہ اس میں آپ اس کے فوراً بعد آپ کو مل گیا اور فوراً چینج ہے. الحمد للہ. کئی یہ تو میں خود کہتی ہوں, میری جو والد کی ڈیتھ تھی وہ چینج تھی. جو قرآن کہتے ہیں نا موت بھی نہ پلٹائے تو پھر تم کب پلٹو, اگر اس نے بھی نہیں ہمیں پلٹایا. جب بھی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھی ہوں میں کہتی ہوں ان کو اپنے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. فیل فار اٹ. صبح نا اتنی ہیٹڈ قسم کی ہمارا بہن بھائیوں کا گروپ ہے. عمران خان اچھا, وہ فلانا اچھا, یہ اچھا, بحث 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 بحث. تہجد کے بعد ہی بحث شروع ہو رہی تھی قسم سے. اس پہ ٹکا ٹک 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 آ رہے تھے, اسلام آباد جا رہے تھے. اور میں نیچے نا ایک بات انہیں صرف کہی نا, میں نے کہا کہ مجھے عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف سے زیادہ اپنے بھائی متقی پرہیزگار لگتے ہیں. میں ان کی آنکھوں کی بھی گارنٹی دیتی ہوں, ان کے نشوں کی بھی گارنٹی دیتی ہوں, اور ان کے رزق کی بھی گارنٹی دیتی ہوں. کیونکہ مجھے, اور تم مجھے بتاؤ کہ تم ان کی گارنٹی دیتے ہو سارے جن کو تم اس کو صبح صبح بیٹھے ڈسکس کر رہے ہو, کسی کی دیتے ہو تو مجھے بتا دو کہ ہم کس بات میں ان کا بحث کر رہے ہیں. آر وی فولس کہ ہم اس چیز پہ ٹائم. کہ میں نے اپنی والدہ کا بتایا, میں نے کہا میں نے اپنی ماں کے ساتھ, میں چھوٹی سی تھی, میں نے ٹریول کیا اور سارے راستے اس نے یہ دعا کہ اللہ میرے بچوں میں نشہ, اللہ میرے بچے رشوت نہ لیں, اللہ میرے بچوں کو جوا نہ کھیلے. بار بار کہتی تھی. بہت بری بیماری ہوتی لوگوں کے اندر, یہ سکنس ہوتی ہے. بلا وجہ آپس میں بحث کر, لیکن اتنی یقین کرے ٹھنڈ پڑ گئی اس کے بعد نہ. کیوں؟ ہاں, اور اخلاق کیا نیچے نا پولیس والوں کو مارا ہوا تھا, کوئی مار کے اب چارا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا. میری نیسز نے نا اتنی بری لینگویج یوز کی ہوئی, شبان سے حمزہ نے مار دیا, حمزہ فلانا فلانا. میں پھر اتنا سخت اس پہ کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ سنی سنائی خبریں تو جھوٹا نام لکھا جاتا ہے, اپنے بچوں کے لیے تم لعنت اکٹھی کر رہی, یہ تم کیا باتوں پہ کمنٹ کر رہی, آر یو فولس. اور ساری ینگ یوتھ اسی پہ لگی ہوئی اور اسی کے اوپر بیٹھی ہوئی 24 گھنٹے. پریکٹیکلی کوئی کام ہو نہیں رہا. عمران خان نے وہ کہہ دیا, وہ اس نے مریم نواز کے بارے میں کہا جب یہ کہتی ہے کہ میں جب میرا نام لے کے اس کا ہسبینڈ بھی اخلاق کیا ایک حد ہوتی ہے, ہر بندہ اس میں شمار ہوتا ہے, صرف ناٹ ہی, ہاں ایوری بڈی, کوئی بھی ہو, مریم نواز ہو, ہاں جی, ایوری ون. ہاں پالیٹکس کو بس جو اس کا ایک یعنی کہ ایک دائرہ ہے اسی میں رہتی ہے. رہتی ہے. آپ کم از کم پرسنل پہ کسی
کے نہ جائیں, کسی نے کون سی بیویاں کی ہوئی ہیں, کسی نے کیا کیا تمہیں ہوا کیا ہے, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کیا, مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا نا, مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا نا تو ساری بیویاں تمہارے پیٹے پڑ جائیں گی, سارا تمہارا کام سیدھا اللہ نے کر دینا, دنیا میں بھی کر دینا. جس نے کسی کو حقارت سے دیکھا تو اس کی بات کی تو اس کا ختم کر کے تیرے اندر. آر وی فولس کہ ہم اس طرح کی باتیں لوگوں کی ڈسکس کریں, چیپ باتوں کو ڈسکس کریں؟ کوئی اس میں سے کبھی پازیٹیوٹی نہیں کوئی نکالتا, کبھی نہیں کہتا کہ آؤ دعا کریں اللہ اچھا حاکم دے دے, اللہ تعالیٰ ان کی میں سے کسی کے دل میں خیر ڈالے, کوئی توبہ کرنے والا, کوئی استغفار کرنے والا بنانے کو, مطلب دونوں کا کریکٹر دیکھ لیں اس پر کیا. اور ملک کو اسٹیک پہ لگا کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو ساس اور بہو گھر میں ہوتی ہے نا, اس گھر میں لڑائی کری جاتی, جب وہ گھر ختم نہیں ہوتا تب تک چین نہیں لیتے. ایگزیکٹلی ہمارے ملک کو اسی طرح نہیں, یہ پارٹی ووٹی کچھ نہیں ہے, دونوں میں سے کسی کی مجال نہیں ہے. ایک فوجی بوٹ پڑ جائے, یہ ساری پارٹی ایک وہی ہے, بوٹوں والی پارٹی ہے, ساری گیم, سارا تماشا, ساری چیز چل رہی ہے اور کچھ نہیں, نتھنگ ایلس, نتھنگ ایلس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.